اپنے مزاج سے جب بھی کوئی چیز نکلے گی وہ کام خراب کرے گی. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ میں بہت پہلے یہ میں قصہ کئی دفعہ ان سے سنی. یہ حضرت مولانا عبدالعلی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری میں بڑے عالم بن گئے تھے، متبحر عالم، یعنی 14-15 سال کی عمر میں بڑے متبحر عالم تھے. حضرت کی 45 سال میں انتقال ہو گیا، اور ان کی تصانیف انسان دیکھے تو نیچے بیٹھو تو پیچھے نظر نیچے بیٹھو گول نیچے کر رہا ہے ایسے. 45 سال میں سے انتقال ہو کر ان کی تصانیف وغیرہ دیکھے انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ قدر ان کی تصانیف ہے. تو سال کی عمر میں وہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. 15 سال کی عمر پڑھنے والے بڑی عمر کے ہوتے تھے، کیونکہ عام طور پر بخاری شریف میں پہنچنے والا کی کم سے کم عمر 20 سال ہوتی ہے، زیادہ 24-25 سال ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے 24 سال میں دورہ حدیث کیا. اور پھر بڑی بڑی عمروں کو بھی ہوتے ہیں، 50 سال کے بھی لڑکے ہوتے ہیں. رانی صاحب وہ 15 سال کے، وہ جب وہ ایسے بیٹھے تھے تو وہ سب پڑھا رہے تھے. اتنی دیر میں دو چڑیا نا آپس میں لڑتی لڑتی نا ان کے پیچھے سوراخ تھا اس میں گھس گئے. تو حضرت نے کھڑے ہو کر نا ٹوپی اس کے اندر ڈال دی اگر باہر نہ نکلے. وہ جب سبق ختم ہو گیا تو پھر ان کو پکڑنے کی کوشش کی، غیر اڑ گئی. وہ جو بڑی عمر کے شاگرد تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے حضرت کے ارد گرد، 10-15 جو بڑی بڑی عمروں میں. انہوں نے کہا حضرت ایک گزارش کرنی، آپ ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں اور بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ اس طرح آپ کا یہ کھیلنا چڑیوں کے ساتھ تو ہمیں ذرا گراں گزرتا ہے. اور بھی حضرت کھیلتے ہوں گے، گلی ڈنڈا بھی کھیلتے ہوں گے اور کشتی بھی کرتے ہوں گے. اس وقت حضرت نے یہ شعر فرمایا کہ شیان عجیبان ابرد من یخ، دو چیزیں ایسی ہیں جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی اور بیکار ہے. کوئی چیز ٹھنڈی ہو جائے نا تو نکارا کہتے بندہ ٹھنڈا ہو گیا، مزاج ٹھنڈا ہے. شیان عجیبان ابرد من یخ، دو چیزیں برف سے بھی زیادہ بیکار اور ٹھنڈی ہے. شیخ یصبا و صبی یتشیخ، کہ بڈھا جنا وہ بچوں والی حرکتیں کرے اور بچہ بڈھوں والی حرکتیں کرے. کہا کہ تم بڑی عمر کی ہو، 30 سال 35 بھی تمہاری عمر ہے، تسبیح کرو، ذکر اذکار کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. میں بچہ ہوں، میں تمہاری طرح بھی نہیں بن سکتا، یہ علم تو اللہ کی عطا ہے، اسی عمر میں دے دے. باقی جو کھیل کود یہ وہ میری اس کا مزاج ہے. اس لیے دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام ان کا. گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی گھر میں، گڑیاں پٹولے جس کو کہتے ہیں. سرم کے گھر میں گڑیاں لے کے آئی نا ساتھ میں، کیونکہ ان کو عمر ایسی تھی، آپ نے کوئی منع نہیں فرمایا. بلکہ ایک گڑیا تھی، ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، پر بنے ہوئے تھے ایسے، ہاتھ سے سیتے تھے. شکلیں تو ہوتی نہیں تھی ویسی، ہاتھ سے سیتے تھے. پہلے زمانے میں اگر آپ لوگوں کو بچپن میں ہو یا آپ خیر نے ہم نے وہاں گاؤں دیہات میں دیکھا، ویسے سی دیتے تھے. اس سے کوئی آنکھ نہیں ہوتی تھی، کوئی منہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو رسول فرمایا کہ یہ عائشہ گھوڑے کے کب پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یوسف السلام کا سنا گھوڑا تھا، اس کے پر تھے. یہ فرمایا بہت. اب بہت ہنسے کی بات سن کر. دیکھا آپ نے رعایت فرمائی، رسول اللہ کی عمر تو 50 سال ہے. اب عائشہ کے پھر آپ بلا لیتے تھے محلے سے ان کی عمر کی لڑکیوں کو کہ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے کھیلو. تو شیان عجیبان ابرد من یخ شیخ یصبا و صبی یتشیخ. تو ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ کے آفس کا اپنا مزاج ہے، گھر کا آپ کا اپنا مزاج ہے. آپ گھر کو آفس نہیں بنا سکتے، آفس کو گھر نہیں بنا سکتے. یہی مدرسوں کا مزاج ہے، مدارس کا اپنا مزاج ہے، یونیورسٹی سکولز کا اپنا مزاج ہے. ہم اپنے مزاج سے نکل کر کام کریں گے تو نہ مرد رہیں گے نہ عورت رہیں گے، تو خود سمجھ لو کیا بنے گی. خنسا بھی وہ بنیں گے جو مشکل ہوگا. سب سے مشکل خنسا مشکل ہے. کہتے ہیں نا دو طالب علم تکرار کر رہے تھے خنسا کی اقسام پر،
ریجن ہوتی ہے، ایک مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ایک مشکل ہوتا ہے جو اس کا فیصلہ کرنا مشکل. تو ایک مچھیرا تھا، وہ مسجد میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، تکرار سنتا رہتا تھا. اب ہوا یہ کہ اس نے ایک بڑی ساری مچھلی پکڑی تو بادشاہ خدمت میں لے گیا کہ بادشاہ پیش کرو تو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، یعنی انعام. بادشاہ کا اس کو 10 دینار دے دو. اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی. انہوں نے کہا یہ مچھلی کی معمولی سی قیمت ہے، 10 درہم ہے، اور آپ نے دینار سونے کے 10 دے دیے. ان کو بھی انعام کی توقع لے کر آیا ہے. لیکن وہ عورت ہوتی ہے، پھر اس کے تھوڑا سا دل تنگ تھا ملکہ کا. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہے، کم کراؤ، 2 دے دو، 1 دے دو. انہوں نے کہا میں منہ سے نکال چکا ہوں، کہا کہ میں حل بتاتی ہوں. لوگوں کہ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث لائے، مؤنث ہے تو مذکر لائے، اس کو کہو. بادشاہ نے اس کو کہہ دیا. انہوں نے کہا یہ تو کون سا مشکل ہے. اس کو یاد آیا یہ تو کون سا مشکل ہے. بادشاہ نے کہا 10 دینار اور دے دو. ان کا مشرق عمل سے ہی میرے کیونکہ حاضرین مجلس بھی ہوتے تھے، اگر بادشاہ کی بےزتی بھی ہوتی سب جواب دیا، لاجواب کر دیا، لاجواب جواب دیا. تو مدارس کا اللہ نے ایک مزاج بنایا ہے، یہ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ والے پیدا کرنا، کیونکہ وہ امت کی ضرورت ہے. یعنی ہم اصل میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ والے علماء بھی امت کی ضرورت ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ضرورت ہے آپ کی، انجینئر ضرورت ہے، تاجر ضرورت ہے، کسان ضرورت ہے. اللہ والے علماء کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ تو سب سے پہلی ضرورت ہے جو آپ کے ایمان کو بچائے، آپ کے اعمال کو بچائے، آپ کو لے کے چلیں ہدایت کے راستے پر. یہ تو سب سے پہلی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر آخرت کا مدار بھی ہے، دنیا کا مدار بھی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب علم اٹھ جائے گا تو پھر جاہل لوگ سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے بھی گمراہ ہوں گے. خود آتا ہے تو فرمایا علم سیکھو سے پہلے خود فرمایا مجھ سے علم سیکھو، انی مقبوض، میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں. علم سیکھو مجھ سے جلدی، جتنا جو بھی سیکھ سکتے ہو سیکھو. حضرت صحابہ اکرام نے رات دن اس پر لگا دیا علم سیکھنے پر. اور صحابہ میں سے ایک جماعت الگ ہو گئی جو علمی کام صرف کرتی تھی. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود. حالانکہ وسلم کے زمانے میں سب کوئی نہ کوئی تجارت یا ایسا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد وقف ہو گئے. نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، اگر یہ ہم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو ہم اصل میں اس بات کو ضرور بھول جاتے ہیں کہ عالم اور اہل علم بھی امت کی ضرورت ہے، یہ بھول جاتے ہیں. جس طرح امت بڑھ رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم فیلڈ میں کہاں کہاں ہمیں آدمی ضرورت پڑتی ہے، وہاں آدمی نہیں ہے. اور اگر ایک کام کا آدمی کہیں بیٹھ جاتا ہے، پورے ہم نے دیکھا ہے کہ اس پورے گاؤں اور پورے اس کو ساروں کی اصلاح ہو جاتی ہے ایک عالم کی وجہ سے. تو ان کو قریب سے اس چشمے سے پانی ملتا رہتا ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسئلے مسائل، یہ وہ حلال حرام، یعنی اتنا تیقظ پایا جاتا ہے اس گاؤں کے اندر، شہریوں میں نہیں ہوتا. اتنی حیرت ہوتی ہے ان کی باتیں سن کر. پتہ چلا یہ فلاں عالم ہے، وہ یہاں پر رہتے ہیں، یہ وہ ہے. میں خود ایک گاؤں میں گیا تو بہت تقریباً 20 سال پہلے میں گیا تھا. اس وقت ایک مولوی صاحب نے مجھے بلایا تھا. گاؤں بالکل جہل میں ڈوبا ہوا گاؤں. پھر وہ مولوی صاحب وہاں جم گئے اور انہوں نے وہاں کام شروع کیا. اب 2 سال پہلے پھر میں اس گاؤں میں مجھے دعوت دی بنات کے مدرسے میں ختم بخاری کی. وہ مولانا صاحب فوت ہو چکے، یعنی اس گاؤں میں سے 125 جناب وہ حفاظ، عالم، مفتی، قاری پیدا ہوئے جو کہیں کہیں مختلف جگہ پر کام کر رہے ہیں اسی گاؤں میں. چھوٹا سا گاؤں. اور میں حیران ہو گیا بات سن کر کہ وہ عالم نے یہاں کے ان کسانوں کے بچوں کو پڑھایا، پھر ان کو بڑے شہروں میں بھیجا، کسی کو بابل نگر میں بھیجا، کسی کو فیصلہ آباد لاہور. وہ عالم بنے، مفتی بنے، اور اب امت کے لیے ایک مفید فرد کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں. وہ ایک کسان کہتے ہیں ہمیں خود اٹھ کے بڑے کہتے ہیں ہمیں تو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ہمارے بچے عالم اور مفتی بنا دیے. ہم لوگ پوچھ رہے ہیں اس دنیا چلا گیا، کتنا بڑا صدقہ جاری اس کو نے. اہل علم امت کی ضرورت ہے، اہل اللہ امت، تو ہم اس کو بھول جاتے دراصل، اس لیے ایسی باتیں کرتے. ڈاکٹر کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، انجینئر کی ضرورت، تو مدارس تو بنائے اس لیے گئے. بنانے والوں کی جو نیت تھی، حضرت نانوتوی رحم اللہ، حضرت گنگوئی رحم اللہ، ان حضرات کی نیت یہ تھی کہ بھائی انگریز نے
یہ صرف نہیں ہے کہ ہماری حکومت پر قبضہ کیا ہے، انہوں نے مشنریز کو بھیج کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو بھی خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ لہذا اس کو بچانے، اس محاذ کے لیے لوگوں کو تیار کرو، اور وہ ہر زمانے میں، اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل تو بڑی محقق علماء کی ضرورت ہے، آج کل تو دہریت کا سیلاب ہے جس میں ہمارے بچے بہتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے اہل علم کی ضرورت، مضبوط اہل علم کی۔ تو بہرحال